رزق دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں بل گیٹس کو، ایلون ماسک کو اور دنیا کے ہر امیر ترین شخص کو کہ آؤ 850 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دکھاؤ۔ میں دنیا کے ہر بڑے پرائم منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ 850 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دکھاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں سنو، دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سنو، تم جو پوری دنیا خریدنے کی باتیں کرتے ہو، دنیا کی تمام چیزیں خریدنے کی باتیں کرتے ہو، پوری دنیا کی زمینیں خریدنے کی باتیں کرتے ہو، اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتے ہو، فخر کرتے ہو، میں تمہیں کھلے عام چیلنج دیتا ہوں کہ تم 850 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دکھاؤ۔ 2 وقت کی بات نہیں کر رہا، ایک وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو 850 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا کر ثابت کرو کہ تم واقعی امیر ہو۔ اور اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اگر یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رزق صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رزق دنیا کے طاقتوروں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج کوئی بھوکا سوتا، کوئی ننگا رہتا۔ اگر یہ رزق دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا، کسی شخص کے ہاتھ میں ہوتا، تو آج کوئی بھی کھا کر نہ سوتا، کوئی بھوکا سوتا، کوئی ننگا رہتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، زمین کے نیچے رہنے والی چیونٹیوں سے لے کر سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں تک، پہاڑوں کی بلندیوں پر پرندوں سے لے کر انسانوں تک، سب کو رزق کون دیتا ہے؟ میں رب دیتا ہوں۔ میں رب دیتا ہوں جس نے قبر کھودنے والے ایک عام گورکن کو اتنا رزق عطا کیا۔ قبریں کھودنے والے، یہ قبریں کھودنے والا کون ہے؟ اسے فرعون کہتے ہیں۔ فرعون شروع میں غریب تھا نا، یہ قبریں کھودتا تھا۔ قبریں کھودنے والے ایک عام گورکن کو اتنا رزق عطا کیا، میں رب نے اتنی دولت عطا کی کہ اسے بادشاہ بنا دیا، بہت بڑا بادشاہ۔ لیکن جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، میرے وجود کو جھٹلانے لگا۔ فرعون میرے وجود کو جھٹلانے لگا اور اپنی طاقت و دولت کو میرا نعم البدل سمجھنے لگا۔ لیکن جب اس کا غرور حد سے بڑھا، جب فرعون کا تکبر حد سے بڑھا، تو میں نے اس کے انجام کو دنیا کے لیے عبرت ناک بنا دیا۔ اس کے انجام کو دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں نے دکھایا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا تکبر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تکبر تو میں کر سکتا ہوں، جو قادر ہوں، جو کریم ہوں، جو رحیم ہوں۔ مجھے تکبر جچتا بھی ہے، فخر تو میں کر سکتا ہوں، تو کون ہے فخر کرنے والا؟ دیکھ، یہ سب کچھ میرے قبضے میں اور کوئی انسان میرے حکم سے باہر نہیں جائے گا۔ میرے بندو، کیا تم یہ جاننے سے قاصر ہو کہ میں وہ رب ہوں جس نے قارون کو اس کے خزانوں کے دروازے پر بے حساب دولت عطا کی، اتنی دولت عطا کی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ کئی مضبوط لوگ انہیں اٹھانے کے لیے قابل نہ تھے، چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے مضبوط اور طاقتور لوگ۔ اتنا بڑا خزانہ تو تھا، لیکن جب وہ میرے دیے ہوئے رزق پر غرور کرنے لگا، جب وہ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب میری محنت کی جزا ہے، یہ میرا حق ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، اس میں سے صدقہ نہیں نکالوں گا۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا ہوا؟ میں رب نے قارون کے غرور کا جواب دیا، کچھ اس طرح جواب دیا۔ میں نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو قارون کو خزانوں سمیت اپنے اندر نگل جا، اور زمین نے ایسا ہی کیا، اس لیے کہ زمین بھی میرے حکم کے تابع ہے۔ آج دنیا قارون کے انجام کو یاد کرتی ہے اور عبرت حاصل کرتی ہے اور بے ساختہ کہتی ہے وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے بندو،
میں وہ رب ہوں جس نے نمرود کو زمین کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ بنایا۔ اس روئے زمین پر نمرود کو سب سے بڑا طاقتور بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ میں رب ہوں۔ لیکن اس نمرود نے اپنی بادشاہی پر فخر کرتے ہوئے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں موت بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن جب اس نے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو میں نے آگ کو حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ پھر کیا ہوا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور میرے ابراہیم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ پھر نمرود کو اس کے غرور کا انجام دکھانے کے لیے، نمرود کو اس کے تکبر کا انجام دکھانے کے لیے میں نے ایک معمولی مچھر بھیجا، چھوٹا سا مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں داخل ہو گیا، اور اسی چھوٹے سے مچھر نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سب فانی ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی زندگی کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دنیا کا مال و دولت، طاقت و غرور سب فانی ہے میرے بھائیو۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں جو سب کچھ عطا کرنے والا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی لینے والا ہوں۔ میں کبھی دے کر آزماتا ہوں اور کبھی واپس لے کر آزماتا ہوں۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میں رب ہی ہوں جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، گندے سے گندے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دیکھ لیا تم نے، دیکھ لیا قارون کے خزانے زمین میں دفن ہیں، فرعون کا غرور دریا میں ڈوبا ہوا ہے، اور نمرود کے تخت پر ایک مچھر کا نام لکھا گیا جس نے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملایا، جس مچھر نے نمرود کے فخر کو نمرود سمیت مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہی اللہ باقی رہتا ہے جو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، تم میرے غلام ہو اور میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے محب ہو اور میں تمہارا محبوب ہوں۔ پھر مجھے بتاؤ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، جب تم غربت کی دلدل میں پھنستے ہو، جب غربت تمہارا دامن پکڑ لیتی ہے، جب زندگی کے دکھ تمہیں جھکا دیتے ہیں، تو تم مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پر کیوں جاتے ہو؟ میرے جیسے رب کو چھوڑ کر، میرے جیسے اللہ کی دہلیز چھوڑ کر، میری چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہارے ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ کسی اور کے سامنے کیوں پھیلتے ہیں کسی اور کے سامنے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رب سو گیا ہوں؟ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو، ان کے دروازے دن کے وقت ہی بند ہو جاتے ہیں، رات کے اندھیروں میں تو مضبوطی سے بند ہو جاتے ہیں، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ دربان کہتا ہے چلے جاؤ، بادشاہ آرام کر رہا ہے، مگر میں وہ رب ہوں جس کے دروازے نہ دن کو بند ہوتے ہیں اور نہ ہی رات کو بند ہوتے ہیں۔ میرا دروازہ ہر لمحے کھلا رہتا ہے، میں تمہاری فریاد سنتا ہوں، چاہے تم فجر کی اذان میں رو، چاہے تم فجر کی اذان میں آنسو بہاؤ یا رات کی تاریکی میں اپنی پریشانی میرے سامنے بیان کرو، میں تمہاری فریاد سنتا ہوں۔ میں رب تمہاری دعاؤں کا شدت سے انتظار کرتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے سامنے جھکو، اپنا قیمتی سر میں رب کے آگے جھکاؤ، مجھ سے مانگو، لیکن تم غیروں کے آگے جھک جاتے ہو، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مجھے ناراض کرتے ہو، مجھے خفا کرتے ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں آنے لگے تو فوراً یہ 5 عمل ضرور کر لینا۔ جب بھی اپنی زندگی میں پریشانیوں کو آتے ہوئے دیکھو تو فوراً یہ 5 عمل ضرور کر لینا۔ یہ 5 عمل تمہارے گھر میں آنے والی غربت کو روک دیں گے، آنے والی مصیبتوں کو روک دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو شکست دیں گے یہ 5 عمل، اور تمہارے گھر میں خوشحالیوں کا سامان پیدا کریں گے۔ یہ عمل نہ صرف تمہارے رزق کے دروازے کھولیں گے
بلکہ تمہارے گھر کو کبھی بھی غربت کی دلدل میں نہیں گرنے دیں گے۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی میرے بھائیوں، کبھی دن اچھے ہوتے ہیں تو کبھی پریشانیوں کا سایہ چھا جاتا ہے، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں ہمارے لیے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے لیے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ ایسے وقت میں انسان مایوسی کے گہرے گڑھے میں گرنے لگتا ہے، مایوسی کے گہرے گڑھے میں، مطلب کہ اتنے بڑے گناہ کے گہرے گڑھے میں گرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، مایوسی مومن کا راستہ نہیں ہے، مایوسی ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مشکلات میں بھٹکنے کے بجائے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اللہ اصول بتاتا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ رونا چاہیے۔ یہ اصول نہ صرف تمہاری غربت اور مصیبت کو دور کریں گے بلکہ تمہاری زندگی میں برکتیں اور ڈھیروں خوشیاں لے کر آئیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حالات خراب ہونے لگیں تو اس وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے گھر کی دہلیز پر یہ 5 اعمال لے کر آؤ جو غربت کو دروازے کے باہر لے جاتے ہیں، پھر کبھی اندر نہیں آنے دیتے، پھر ہمیشہ کے لیے انسان حشاش بشاش خوش رہتا ہے، جو یہ 5 عمل بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اب عورتیں، مرد، میاں بیوی، چھوٹے بڑے، یہ دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ کون سے 5 اعمال ہیں۔ او حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا عمل نماز۔ اے بندے، نماز تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ وہ ستون ہے جو تمہاری رزق کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر تم دنیا کے غموں سے بچنا چاہتے ہو دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، خاص طور پر فجر کی اور عشاء کی نماز کو۔ نماز وہ چابی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے اور تمہارے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ نمازی انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا، پریشان ہوگا بھی صحیح تو یہ جو نماز ہے جلد از جلد اس کی اس پریشانی کا حل کرے گی، پریشانی جڑ سے ختم کرے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا عمل استغفار تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تمہارے دل کو صاف کرتا ہے، تمہارے دل کو صاف بھی کرتا ہے اور تمہارے رزق کو وسیع بھی کر دیتا ہے۔ کون سا عمل؟ استغفار۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اسے مصیبتوں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیسرا عمل، گھر میں رزق لانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا تیسرا عمل صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے کئی گنا بڑھاتا ہے۔ یہ تمہاری رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس طرح اللہ نماز پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ صدقہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور جو اپنے مال میں سے دوسروں کو دیتا ہے، دروازے پر آئے کسی بھی سائل کو نہیں ٹھکراتا، روٹی کھلا کر بھیجتا ہے، ضرورت پوری کر کے بھیجتا ہے، اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ گھر میں بے بہا رزق لانے والا چوتھا عمل قرآن کی تلاوت۔ قرآن تمہارا سب سے بڑا رہنما ہے میرے بھائی۔ اگر تم روز قرآن پڑھتے ہو، خاص طور پر سورہ واقعہ پڑھتے ہو، اگر سورہ فاتحہ اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہو تو تمہارے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ قرآن کی تلاوت دل کو بھی سکون دیتی ہے اور رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض بھی نہیں ہونے دیتی۔ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ہمیشہ کے لیے تم پر خوش رکھتی ہے، وہ خوش رہتے ہیں اور جب بھی آسمان سے اترتے ہیں سیدھا تمہارے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔
جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، رحمت کے فرشتے ان پر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5واں عمل اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ اللہ پر بھروسہ وہ طاقت ہے جو تمہیں مصیبتوں سے نکالتی ہے۔ یہ طاقت انسان کو مصیبتوں سے نکالتی ہے اور تمہارے لیے راستے آسان کر دیتی، ہر مشکل ترین راستہ آسان کر دیتی، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ صاف کر دیتی۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارے لیے وہ کر دکھائے گا جو تمہارے تصور سے باہر ہوگا، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی زندگی میں ان 5 اعمال کو اپنا لو تو نہ صرف غربت تمہارے دروازے سے دور رہے گی، بلکہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، تمہارے گھر رزق کی بارش برسے گی، پھر تمہارے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔